السلام علیکم ناظرین اس قسط میں آپ دیکھیں گے کہ فاطمہ خاتون کے ہاتھ میں خارش ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اس کے علاج تلاش کرنے کے لیے سوگت کے بازار میں ایک خاتون سے ملنے کے لیے آتی ہیں تو فلاویوس ہاتھ میں پھول لیے ایک کونے میں کھڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ فاطمہ خاتون کو دیکھتا رہتا ہے۔ جیسے ہی فاطمہ خاتون اس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ فاطمہ خاتون میں آپ ہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ فاطمہ خاتون پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں۔ وہ فلاویوس کہتا ہے کہ تم سورج کی کرنوں سے بھی زیادہ روشن ہو فاطمہ خاتون۔ فاطمہ خاتون جیسے ہی پیچھے مڑتی ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاویوس تم اپنی حد میں رہو، تم اپنی حد پار کر رہے ہو۔ فلاویوس کہتا ہے کہ حد کیا میں عثمان صاحب کی بیٹی کو پھول نہیں دے سکتا؟ کیا عثمان صاحب کی بیٹی پھول نہیں لے سکتی؟ کیا یہ حرام ہے؟ فلاویوس کہتا ہے کیا فاطمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ اپنی حد میں رہیں۔ فلاویوس کہتا ہے کہ حد بنی ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ عبور کی جائیں۔ یگد صاحب بھی دور کھڑے فاطمہ خاتون کو دیکھتے ہیں لیکن فلاویوس انہیں نظر نہیں آتا کہ فلاویوس کا چہرہ فاطمہ کی طرف ہوتا ہے اور فلاویوس کی بیک سائیڈ یگد صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فلاویوس بڑے مذاقی انداز میں فاطمہ خاتون سے باتیں کرتا ہے۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں اگر تم نے حد عبور کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اسی حد کے نیچے ہی دفن کر دوں گی۔ فلاویوس بڑے مذاقی انداز میں کہتا ہے کہ میری ماں نے کہا ہے کہ لونگ دلوں کے سخت ہونے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ فاطمہ خاتون کہتی بس یہی وجہ تھی کہ تم نے مجھے یہاں پر روکا ہے۔ فلاویوس کو اس یگت بے بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسے پہچان میں نہیں آتا کہ فاطمہ خاتون کس سے باتیں کر رہی ہے۔ تو فلاویوس سے فاطمہ خاتون وہ پھول لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ شکریہ تمہارا، کاش تم پہلے یہ بتا دیتے کہ اس پھول کی وجہ سے میری خارش کا علاج ہو جائے گا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے تو بتاؤ۔ فلاویوس میں کچھ سامان بیچنے آیا تھا مگر یہاں جنگ کی وجہ سے اب پھنس گیا ہوں۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میری ملاقات تم سے ہو گئی۔ فاطمہ کہتے ہیں کہ اتنے بھی خوش قسمت نہیں ہو کہ تم اپنے خیالات اپنے پاس رکھو، میں ان میں سے کہہ سکتی ہوں کہ تم جانے دو۔ فلاویوس کہتا ہے کہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ فلاویوس بڑے مذاقی انداز میں کہتا ہے یہی میرے لیے مناسب ہے اور تم ہتھیار استعمال کر سکتے ہو۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں کیونکہ اس کا ہاتھ زخمی ہوتا ہے، امید ہے کہ مدد کرتے ہوئے خود کو زخمی نہیں کرو گے۔ فاطمہ خاتون فلاویوس سے کہتی ہے آگے سے فلاویوس کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اپنی اور اپنے عزیزوں کی حفاظت کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا اور ہتھیار کیسے استعمال کرنا ہوگا۔ کیا ہوا؟ کچھ خاص نہیں۔ فاطمہ خاتون کہتی ہے کیا ہوا؟ فلاویوس کہتا ہے کچھ خاص نہیں، ایک چھوٹا سا ہاتھ میں زخم ہے، تم فکر مت کرو۔ فاطمہ خاتون کہتی ہے تم سے کس نے کہا کہ میں تمہاری فکر کر رہی ہوں؟ کس نے کہا تم سے میں تمہارے لیے فکر مند ہوں؟ فلاویوس بڑے مذاقی انداز میں دیکھتا ہے اور یگد صاحب بھی فلاویوس کو دیکھتے رہتے ہیں اور فاطمہ خاتون کہتی ہیں کہ تمہارے کام میں آسانی ہو، اور یہ کہہ کر وہ یہاں سے جانے لگتی ہے اور فاطمہ خاتون کو فلاویوس پیچھے سے دیکھتے رہتے ہیں اور مسکراتے رہتے ہیں اور پھر فلاویوس وہاں سے جانے لگتے ہیں اور یگد صاحب فلاویوس کا پیچھا کرتے ہیں کہ
میں جانوں یہ کون شخص ہے۔ فلاویوس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یگس صاحب میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ بازار میں داخل ہو جاتے ہیں کہ کہیں یگس صاحب کو چکمہ دے کر وہاں سے فرار ہو جاؤں، لیکن یگس صاحب بار بار اس کا پیچھا کرتے ہیں اور ایک بازار میں جا کر وہاں سے فلاویوس یگس صاحب سے غائب ہو جاتے ہیں اور یگس صاحب دیکھتے رہ جاتے ہیں۔